बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। नून लीग के नए सियासी वारिस की लॉन्चिंग और फिर उनकी जो कमरा अदालत में एंट्री थी उस दौरान क्या होता रहा, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि नून लीग के एक अहम रहनुमा ने हमें आकर क्या बताया कि किस तरह से डील हो रही है और किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और चौथा मरीम नवाज़ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर भी बात करेंगे। एक तो पहले आगाज़ करते हैं कि नए सियासी वारिस की लॉन्चिंग हुई है। जुनैद सफदर को प्रॉपर लॉन्च कर दिया गया है और इसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा उनको अपने साथ कमरा अदालत में लेकर आईं। उनकी काफ़ी तस्वीरें इससे पहले आपने देखा 15-16 दिन की उनकी शादी की तकरीबात थी, वहाँ से जिस तरह की तस्वीर जारी की गई, जिस तरह की वीडियो सामने आई, और उसके बाद फिर कमरा अदालत में जब जुनैद सफदर साथ आए तो मरीम नवाज़ साहिबा के राइट साइड पर जुनैद सफदर बैठे थे और जुनैद सफदर के साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, और मरीम साहिबा के लेफ़्ट साइड पर उनके साथ मियाँ जावेद लतीफ़ थे, और इस तरह से बाकी लीडर्स जो मौजूद थे। तो एक तो यह है कि बड़ा सवाल यह है कि जुनैद सफदर को क्यों लॉन्च किया जा रहा है। उसकी वजह जो नज़र आती है वो यही है कि हमज़ा शहबाज के मुकाबले में उनको लॉन्च किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि नवाज़ शरीफ ताहयात नाअहल हैं, मरीम नवाज़ भी कन्विक्टेड हैं, उनकी सज़ा अगर ख़त्म नहीं होती वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं मुस्लिम लीग नून में, और वो ज़ाहिर MNA हैं। हमज़ा शहबाज लड़ सकते हैं, वो MP हैं। शहबाज शरीफ उधर अपोजिशन लीडर हैं वफाक में, हमज़ा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं। नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी और उनके बेटे यानी वो इस वक्त नहीं है उस तरह से। नवाज़ शरीफ उम्र भर के लिए पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, उनका अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मरीम साहिबा अभी नाअहल हैं, हसन हुसैन वो वैसे इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, तो और कोई है नहीं। एक नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, वो सियासत में नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वो ख़ुद भी अहल हैं, यानी वो MNA बनने के, वज़ीर आज़म की उम्मीदवार के तौर पर भी उनको कहा जा रहा है, और साथ ही जो हमज़ा शहबाज हैं वो भी यानी पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं अगर नून लीग को इक़्तिदार मिलता है। लेकिन मरीम साहिबा और नवाज़ शरीफ के तो कोई चांसेस, यानी मरीम साहिबा का तो भी केस है, नवाज़ शरीफ के तो कोई चांसेस नहीं है। इसलिए अब जुनैद सफदर को लॉन्च किया जा रहा है और उनकी ब्रांडिंग भी सियासी तौर पर उनकी ब्रांडिंग शुरू कर दी जाएगी। अलबत्ता शरीफ ख़ानदान में ये सोचा जा रहा है कि उनको जो है वो मानसरा से लॉन्च किया जाए या लाहौर से लॉन्च किया जाए, जबकि तीसरी भी एक एंट्री होने वाली है। दूसरी इसके साथ एक एंट्री होने वाली है, वो है मरीम नवाज़ साहिबा के जो दामाद हैं राहील मुनीर, उनको भी रहीम यार खान से लॉन्च करने के लिए गौर किया जा रहा है। तो बहरहाल ये आने वाले दिन बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाकी आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून में एक और बड़ा सवाल ये है, क्या है मुस्लिम लीग नून इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे जुनैद सफदर को? बिल्कुल करेंगे, 99% लोग करेंगे। 1% ऐसे लोग हो सकते हैं, 1% से भी कम, जैसा कि चौधरी निसार अली खान थे, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि मरीम को किसी सूरत में लीडर नहीं मानूंगा। नवाज़ शरीफ को मानता हूँ, मरीम अभी बच्ची है, मैं उसके नीचे काम नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे शातिक अब्बासी साहब जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ हमारा कायद, हमारा लीडर, नवाज़ शरीफ की बेटी हमारी कायद, हमारी लीडर, और उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी आने वाली नस्लों की लीडर होंगी, कायद होंगी। तो हम जो है वो हमेशा इस ख़ानदान की नौकरी और मुलाजमत करते रहेंगे। उन्होंने यानी कहा था कि हम हमेशा ताबेदारी करेंगे इस ख़ानदान की। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, बादशाहत है। एक मियाँ साहब कहेंगे, बल्कि कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको बता दूँ साथ ही कमरा अदालत में क्या चलता रहा। जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोग आए हुए थे, और ख़ासतौर पर उनमें अक्सरियत जो है उनकी लोगों की थी, जो सेनेटर हैं, जो गैर मुंतखब हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जिनको मखसूस नशिस्तों पर लाया जाता है, या जो हारे हुए हैं, जो टिकट आगे लेना चाहते हैं, वो सब कमरा अदालत में आके खुशामदें कर रहे थे। जुनैद सफदर की झुक झुक के मिल रहे थे, इस्लाम कर रहे थे, हाजिरी लगवा रहे थे, धक्कम पेल हो रही थी, एक दूसरे को साइड पे करके आगे आने की कोशिश की जा रही थी। किसी तरह से हमें मरीम देख ले कि हम आए हुए हैं, और किसी तरह से जुनैद सफदर देख ले कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। और बस जिस तरह से झुक के सलाम कर रहे थे, बस नहीं चल रहा था कि कोई जो है वो जुनैद सफदर के हाथ चूमता, कोई उनके पाँव पे हाथ लगाता, कोई उनके घुटनों पे हाथ लगाता, और इस तरह से सारे हाथ बांध के और जुनैद सफदर के सामने सर झुका के खड़े हुए थे। तो ये अमली ताबीर थी, इस चीज़ की अमली तस्वीर थी कि ये कोई किसी पार्टी में कम से कम कमरे अदालत में जितने लोग थे उनमें से मुझे एक भी नज़र नहीं आया जिसको कोई फ़र्क ना पड़ा हो कि ठीक है जुनैद सफदर आया हुआ है तो मरीम साहिबा का बेटा है, क्या मसला है, आए हुए तो आए रहे। नहीं, सब के सब 100% जिनके जुनैद सफदर की उम्र से ज़्यादा जिनका सियासी तजर्बा है वो भी हाथ बांध के खड़े हुए थे, झुक के मिल रहे थे और बड़ी ही ताबेदारी कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून में इस तरह का कल्चर है। तो इसलिए ये तो आप मत रखें कि कोई मुस्लिम लीग नून में से बगावत करेगा कि नहीं हमने जुनैद सफदर को नहीं मानना। अक्सरियत उन्हीं की है जो कहते हैं कि हम भी गुलामी करेंगे शरीफ ख़ानदान की, और जिस जिसके नाम के साथ शरीफ आएगा हमारी आने वाली नस्लें भी
ان کی غلامی کریں گی۔ باقی ظاہر آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرح بڑھتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جنید صفدر کو لانے کی کوئی اور وجہ ہے، نہ ہی کوئی یہ وجہ ہے کہ کوئی یوتھ کو اٹریکٹ کریں گے، یہ چیزیں مجھے نہیں لگتی۔ مجھے یہی ہے کہ صرف حمزہ شہباز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لایا گیا، کیونکہ نواز شریف اور ان کے بچوں میں سے کوئی جو ہے وہ اس وقت تک اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا بھی اہل نہیں ہے۔ آگے آ جائیں کہ پریس کانفرنس پہ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ ڈیل کا تاثر کہاں سے لیتے ہیں ہمارے یعنی جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے باخبر لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جنہوں نے ظاہر یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ باتیں آف دا ریکارڈ ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ باتیں آن دا ریکارڈ ہیں، اور ان کا نام اس لیے میں نہیں لے رہا۔ ہم تمام رپورٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے تھے، تو کوئی 10-12 رپورٹرز تھے، تو مسلم لیگ نون کی ایک اہم شخصیت مریم صاحبہ کے کئی 3 لوگوں میں سے ایک جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا چل رہا ہے۔ تو رپورٹرز نے پوچھا جی آپ بتائیں کیا چل رہا ہے۔ ایک تو رپورٹرز نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو ڈیل شیل کوئی ہو رہی ہے فوج کے ساتھ، تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہماری ڈیل نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم لڑ کے منوانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آرام سے مان جاتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں لڑائی کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے زرداری صاحب کا بیان سنے جو کل انہوں نے دیا، یعنی اس سماعت سے ایک دن پہلے انہوں نے دیا تھا، اور وہ بیان یہ تھا جس پہ میں لاسٹ ویڈیو کر چکا ہوں، جو آصف علی زرداری کا بیان تھا کہ ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فارمولہ دیں، تو ہم نے کہا ہے کہ آپ پہلے عمران خان کو چلتا کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ یعنی آصف علی زرداری نے یہ تاثر دیا تھا کہ فوج ان کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ تو ساتھ ہی اس پولیٹیکل شخصیت جو نون لیگ کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک طرف زرداری نے یہ بیان دیا ہے کہ فوج کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے اور فوج کو ہم نے کہا کہ عمران خان کو نکالو، دوسری طرف آج ایک کیس لگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ اس دن کیس تھا عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، تو ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے ٹویٹس کر کے بہت ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ کل شاید عمران خان تاحیات نااہل ہو جائیں گے، کل کو بہت بڑا فیصلہ آ رہا ہے، اور لیکن وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک وہ سماعت 1-1.5 منٹ کی ہوئی، کیونکہ ٹویٹر پر ہی ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہونے لگا، کیونکہ عمران خان کے خلاف وہ جو درخواست دینے والا ہے وہ درخواست وڈرا کرنے کی اپلیکیشن دے چکا ہے، اور ویسے بھی اطہر من اللہ صاحب ان چیزوں میں نہیں زیادہ انٹرفیئر کرتے، تو کوئی بڑی توقع نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک تو ہائپ کریٹ کر دی گئی، ساتھ آصف علی زرداری کا بیان بھی آ گیا۔ تو آپ کو میں اصل میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل ہونے والی ہے۔ یعنی تاثر یہ لیا کہ کیونکہ زرداری صاحب نے فوج کو کہا ہے کہ عمران خان کو نکالیں، فوج نے اطہر من اللہ صاحب کو کہا ہے، اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کا کیس لگا دیا، حالانکہ اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو اپروچ کیا جا سکے اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جا سکے یا ان سے کوئی فیصلہ کروایا جا سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور لیکن نون لیگ کے ٹاپ کے لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ واقعی فوج نے یہ کیس لگوایا ہے اور اس کے ذریعے عمران خان نااہل ہو جائے گا، اور جب وہ یہ بات ہمیں کر رہے تھے اس کے ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کے خلاف جو درخواست تھی وہ واپس لینے کی بنیاد پہ خارج کر دی گئی۔ تو یہ لیول ہے خبریں گھڑنے والوں کا، خبریں بنانے والوں کا، تاثر بنانے والوں کا، اور اسی طرح کے تاثر لے کے اور پھر تاثر بنا دیا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل شیل ہونے جا رہی ہے۔ اب آ جائیں مریم صاحبہ نے جو پریس ٹاک کی اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ نیب نے جو ایڈجرمنٹ مانگی اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو نیب کہہ رہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں، اب وہی نیب کے وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے، اگر نیب کے پاس کیونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے التوا مانگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، پوچھا گیا کہ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ تو نہیں کیٹیگوریکل پہلے کہا، کیونکہ آگے بھی ان سے سوال ہو کیا کہا وہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا، ان کے اپنے ایم این ایز ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کا نور عالم خان صاحب کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے رسوائی ہوگی، جو بچے کچے لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں گے بھی صحیح 2023 میں، ان کو ہیلمٹ پہن کر لوگوں میں جانا پڑے گا، جتنی مہنگائی ہے لوگ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ پہلی حکومت ہے عمران خان کی جو ضمنی انتخابات ایک کے بعد ایک ضمنی انتخاب ہار رہی ہے۔ انہوں نے کہا این اے 133 میں ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے دوری اختیار کی، انہوں نے سائڈ پہ رہے۔ کے پی کے ان کا قلعہ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، خانے وال میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ او آئی سی کے حوالے سے بات ہوئی کہ کشمیر پر بات نہیں ہوئی، صحافی کا سوال تھا، تو مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ افغانستان پر بلائی گئی تھی اور افغانستان کے پڑوسی کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کی بحالی ہو، اور پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی مدد کریں، اور افغانستان کے لوگوں نے بہت سفر کیا۔ باقی کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ہماری شارت کے قریب ہے، ہر فورم پر اس کے لیے آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ شہباز شریف کا نام پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر کے طور پر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی سوال کیا گیا کہ کیا امپائر دونوں طرف کھیل رہا ہے یا اب عمران خان سے سائڈ پر ہو گیا ہے؟ تو مریم صاحبہ نے دوسرے سوال کا تو پھر جواب نہیں دیا کہ امپائر یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب نیوٹرل ہو گئی، اس پہ پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا میرے ساتھ باپ بیٹی والا رشتہ ہے، ہمارے وہ صدر ہیں اور سینئر موسٹ جو ہے وہ سینئر موسٹ ہیں اور فرنٹ رنر ہیں، اور ساتھ ہی
انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی. پارٹی نے ویسے بھی اختیار نواز شریف کو دیا ہوا ہے, شہباز شریف نے بھی نواز شریف کو فیصلے کا اختیار دیا ہوا ہے. میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی باعث کیا ہوگی کہ شہباز شریف کو نامزد کیا جائے, ہم سب ان کے پیچھے ہوں گے, لیکن وقت آنے پر یہ فیصلہ پارٹی کرے گی نواز شریف کی قیادت میں. یعنی انہوں نے وہ بات نہیں کی جو شاہد کرن عباسی صاحب نے کہی کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے نون لیگ کی جانب سے. پھر فیاض محمود صاحب نے کے پی کے میں نون لیگ کی کارکردگی کے حوالے سے سوال کیا, تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پہلے تو میں مولانا کو دل کیا تھا کہ رئیوں سے بہترین پرفارمنس پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتی ہوں, انہوں نے زبردست پرفارم کیا, ان کی فتح ہماری فتح ہے, اور باقی نون لیگ کو توجہ دینی چاہیے. کے پی کے میں ہزارہ میں ہم مضبوط ہیں, اور پہلے بھی ہم کے پی کے میں ہیں, لیکن پارٹی کو اب میں کہوں گی کہ وہ توجہ دیں کے پی کے اوپر. پھر آڈیو کے حوالے سے بات ہوئی, جو آڈیو کی ایک چوتھی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ دنیا نیوز اور جیو کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, اس پر انہوں نے کہا کہ اس پہ میں پہلے جواب دے چکی ہوں, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ان سے سوال کیا کہ کے پی کے میں کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن عمران خان کی جو پرفارمنس ہے اس پر دنیا کی کوئی بھی طاقت اب عمران خان کو سپورٹ نہیں کر سکتی. میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ انہوں نے بہرحال کیٹیگوریکل کوئی جواب نہیں دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ اب عمران خان کا کوئی ریوائول نہیں ہے. نواز شریف کب آئیں گے یہ سوال کیا گیا, وہ کہتی ہیں کہ وہ آنے کو بے چین ہے, یہ ان کا ملک ہے, ان کی مٹی ہے, وہ جلد واپس آئیں گے. پھر اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے والے سے سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوئی ہوگی یا ہم کسی صورت میں نہیں ملاقات کریں گے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ عدالتوں سے آپ کو انصاف کی توقع ہے, تو اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب دینے سے انکار کیا. تو یہ تھا, یعنی مریم نواز صاحبہ نے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے پہ کوئی جواب نہیں دیا, عدالتوں کے انصاف نہ ملنے یا ملنے پر کوئی جواب نہیں دیا, اور تیسرا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کا انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کر رہے, نہ ہم کریں گے, نہ ہونی چاہیے, اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن پر ہم نے بات کیا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.